کس نے تربیت دی؟ جدی پشتی اسمگلر ہیں ہم، ہمارے ماں باپ دادا ہماری تربیت کرتے ہیں، اس نے ازلی بے نیازی سے کہا۔ میں بھی جانتا ہوں اور تم بھی جانتے ہو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ایک موقع اور دیتا ہوں، اس روب دار آفیسر نے غصے سے کہا۔ بتاؤ بھارت کس لیے آئے تھے؟ ہیروئن اسمگل کرنے۔ افسر اٹھا اور وہ شے اٹھا کر پوری قوت سے اس کے سر پہ دے ماری۔ 1 2 3 پوری 3 ضربوں کے بعد اس کا دماغ جیسے گھوم گیا۔ وہ سر کے پچھلے حصے میں پڑنے والی بدترین ضرب تھی۔ ہاں اب بولو کس لیے آئے تھے؟ تمہاری ماں سے ملنے۔ ایک دفعہ پھر اس آدمی نے اس کے سر پہ وہ چیز ماری، ایسے لگتا جیسے کھال تک کٹ گئی ہو۔ اذیت ہی اذیت تھی۔ وہ کرسی پر پیچھے بندھے ہاتھوں کے ساتھ آنکھیں سختی سے نیچے ذرا سا کرا رہا تھا۔ درد، تکلیف، جلن۔ اب بتاؤ کس لیے آئے تھے؟ وہ پھر پوچھ رہے تھے۔ ہر بار اس نے وہی جواب دیا۔ ان گنت دفعہ انہوں نے سوال دہرایا اور اتنی ہی ضربیں اس کے سر پہ پڑیں، پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو واپس اپنے سیل میں زمین پہ لیٹا تھا۔ سر اتنا دکھ رہا تھا کہ لگتا تھا ابھی پھٹ جائے گا۔ کنپٹی کے قریب سے خون نکل کر چہرے پر جم گیا تھا۔ سر میں گھومڑ اور جسم پر کئی جگہ نیل تھے، جیسے اس کے بے ہوش ہونے کے باوجود انہوں نے تشدد ختم نہیں کیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں تو وقت جیسے کئی برس پیچھے استنبول پہنچ گیا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بغلوں کی طرف اچھالتے ہوئے سمندر کنارے چل رہا تھا۔ دادا بھی ساتھ تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح آگے نکل گئے تھے، پھر ایک دم پیچھے مڑے اور اسے دیکھ کر مسکرائے۔ کل تمہاری ماں کی سالگرہ ہے، اسے تو یاد بھی نہیں ہوگا، ہر وقت کاموں میں جو الجھی رہتی ہے۔ یوں کرتے ہیں اس کے لیے کوئی تحفہ لے جاتے ہیں۔ ٹھیک، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر اس کو بتانا نہیں، کل اسے سرپرائز دیں گے۔ نہیں بتاؤ گے نا؟ پھر رک کر انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا تمہیں راز رکھنے آتے ہیں جہان؟ جہان نے آنکھیں کھولیں۔ ٹھنڈے فرش پہ دہکتے جسم کو اس نے محسوس کیا اور دھیرے سے بڑبڑایا، مجھے راز رکھنے آتے ہیں دادا۔ اس کا وہ بدترین درد جو پھر ہمیشہ اس کے ساتھ رہا تھا، اس کا آغاز اسی جیل سے اسی روز ہوا تھا۔ پھر چند گھنٹے بیتے تو ایک ڈاکٹر آ گیا۔ اس نے اس کے زخموں پر دوا لگائی، کھانے کو اسپرین کی 2 گولیاں دیں اور چند مزید درد کی دوائیں اس اینٹ کے ساتھ رکھ دیں جس کو تکیہ بنا کر وہ فرش پہ آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ رات میں وہ ڈاکٹر دوبارہ آیا۔ اب کی بار اس کی موجودگی میں ہی چند تفتیشی اہلکار اسے اپنے مخصوص کمرے میں لے جانے کے لیے آئے تو ڈاکٹر نے انہیں سختی سے جھڑک دیا۔ تم دیکھ نہیں رہے اس کا سر کیسے زخمی ہے؟ مجھے اس کو زندہ رکھنے کا حکم ہے۔ میں اس کو زندہ رکھوں گا، اپنی تفتیش بعد میں کرنا۔ آج تم نے اس کو مزید ٹارچر کیا تو یہ مر جائے گا۔ جہان نے ذرا کی ذرا آنکھیں کھول کر ڈاکٹر کو دیکھا جو ان اہلکاروں پر غصہ ہو رہا تھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس ہو لیے۔ ڈاکٹر اب تعصب سے سر جھٹکتا اس کے سر کی پٹی کرنے لگا تھا۔ یہ انسان نہیں ہیں، درندے ہیں، وہ ساتھ ہی زیر لب انگریزی میں کہہ رہا تھا۔ جہان بس اپنی نڈھال نیم آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ تم فکر مت کرو، میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا۔ پھر وہ اس کے قریب جھکتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، میں مسلمان ہوں، اگر تمہیں قرآن یا جائے نماز چاہیے تو اس کا بھی بندوبست کر دوں گا۔ جہان چند لمحے خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، کیا تم مجھے سورۃ الایمان لا کر دے سکتے ہو؟ ہاں، بلکہ میں تمہیں پورا قرآن منگوا دیتا ہوں۔ منگوا دو۔ وہ ہولے سے مسکرایا اور آنکھیں پھر سے موند لیں۔ کیسا مسلمان تھا یہ ڈاکٹر جسے یہ تک معلوم نہ تھا کہ قرآن میں الایمان نام کی کوئی سورت نہیں ہے؟ گدھا نہ ہو تو وہ جانتا تھا کہ یہ مجرموں، خصوصاً جاسوسی کے مجرموں کی تفتیش کا پرانا طریقہ تھا۔ ایک آفیسر آپ پہ بے حد سختی اور ٹارچر کرتا ہے، جبکہ دوسرا آپ کی طرفداری کرتا ہے، خود کو آپ کا ہمدرد ثابت کرتا ہے تاکہ ایسے حالات میں جب انسان کو اپنے قریب کوئی نظر نہ آئے وہ خود کو مدد کے لیے آنے والا فرشتہ ثابت کرے اور اہم معلومات اگلوا لے۔ بہرحال اسے اردو ترجمے والا قرآن، نماز والی ٹوپی اور جائے نماز لا دی گئی۔ وضو کا پانی بھی لا دیا گیا۔ یہ اس کال کوٹری کا واحد روزن تھا، ورنہ 2 دن بہت تاریک تھے۔ اپنے ملک سے دور ایک دشمن ملک میں دشمنوں کے درمیان زخمی ہو کر قید رہنا دنیا کا سب سے تکلیف دہ امر تھا۔ وہ روزانہ اس کو تفتیشی کمرے میں لے جاتے، کبھی بازوؤں کے درمیان راڈ پھنسا کر دیوار سے لگا کر پیٹا جاتا، کبھی الٹا لٹکا کر سرگرم پانی کی بالٹی میں ڈبویا جاتا۔
اس کے پاس کہنے کو بس ایک ہی بات تھی، آئی ایم ناٹ اے اسپائی، میں جاسوس نہیں ہوں۔ وہ چونکہ ایک دوست کے ہاتھوں پکڑوایا گیا تھا، اس لیے ان کو اس بات میں قطعاً کوئی شک نہ تھا کہ وہ جاسوس نہیں ہے۔ ان تکلیف دہ پرتشدد دنوں میں جیہان نے اس ساتھی ایجنٹ سے بہت نفرت کی تھی جس نے چند پیسوں کے لیے اسے نہ جانے کتنے لڑکوں کو پکڑوا دیا تھا۔ اس نے واقعتاً قسم اٹھائی کہ زندگی میں اگر کبھی اسے موقع ملا تو وہ اس آدمی سے بدلہ ضرور لے گا، لیکن یہ موقع کبھی اسے ملا نہیں تھا۔ وہ اپنے اس دوست کا نام جانتا تھا اور نہ ہی کوئی دوسری شناخت، اور اس دنیا کے 6.5 ارب انسانوں میں وہ اسے ایک آدمی کو تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، اگر کبھی وہ واپس جا سکا تو اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ الگ بات تھی کہ ایسی کوششیں عموماً کامیاب نہیں ہوا کرتیں، اور یہ بھی کہ واپسی ان دنوں بہت ناممکن سی چیز لگتی تھی۔